اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایک ایسے علاقے میں جہاں کے کبھی بھی کوئی نہ تو ڈیولپمنٹ ہوئی کسی حکومت میں، اور تاریخ کا سب سے بڑا پیکیج وہ وہاں پہ انہوں نے جنوبی بلوچستان کے لیے اناؤنس کیا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اولین ترجیح دیتی ہے ان علاقوں کو، ان ریجنز کو جو کہ ترقی میں باقی علاقوں سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں اسد عمر صاحب کی کاوشوں سے، پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ اپنے جو ہمارے مراد سعید ہیں اور اسی طرح جو ہماری ایم این اے اور ہماری منسٹر ہیں، ان کی کوششوں سے ایک بہت ہی تاریخی پیکیج دیا گیا بلوچستان کے عوام کو۔ اس کی تفصیلات جو ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور سب سے پہلے اسد عمر صاحب اگر آپ بیان کر سکیں جی۔ شکریہ شبلی۔ السلام علیکم جی۔ یہ آج سے چند دن پہلے وزیر اعظم تربت خود تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر جو جنوبی اضلاع ہیں 9 اضلاع، ان کے لیے ایک ترقیاتی شبلی نے کہا ایک تاریخی پیکج تھا، اور جو خصوصیت رہی ہے ابھی تک تحریک انصاف کی حکومت کی، عمران خان کے جو ویژن ہے اس کے مطابق، اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ویژن سے زیادہ یہ تو ان کا بالکل عقیدے کا حصہ ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے، اپنے معاشرے کے کمزور ترین طبقے کو سہارا دیا جائے، اور جو سب سے پسماندہ علاقے ہیں ان کو ترجیحی بنیاد کے اوپر ترقی دی جائے۔ ترقیاتی پہلو سے اگر دیکھا جائے، جو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے، یہ ترقیاتی حکمت عملی ہے، تو اس میں ہم نے ایک اپروچ لی ہے جو ذرا مختلف ہے، ذرا نہیں بلکہ کافی مختلف ہے اس سے پہلے جس طریقے سے کام ہوتا رہا ہے۔ اگر آپ پاکستان میں تاریخ کے اندر دیکھیں، پی ایس ڈی پی کے جو منصوبے ہوتے تھے وہ مختلف منسٹریوں کے منصوبے ہوتے تھے، اور وہ منصوبے کے اوپر اپنا اپنا عمل درآمد ہوتا تھا، اور وہ بھی اہم چیز ہے اور ضروری چیز ہے۔ لیکن ہم نے یہ کیا ہے، ایک طریقہ کار لیا ہے کہ جو اہم حصے ہیں ملک کے، ان کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے، ان کی جو ترقیات کی ضرورتیں ہیں ان کو بحیثیت مجموعی دیکھ کر ایک مربوط پروگرام، ترقیاتی پروگرام بنایا جائے، کیونکہ یہ کئی چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثلا یہ جنوبی بلوچستان کا آپ کو پیکج جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر وہاں کی ظاہر ایک سب سے بڑی ضرورت ہر علاقے کی، پاکستان کے اندر نوجوان ہیں بے تحاشا، ماشاءاللہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ملک کا، اور ظاہر ہے ان کے لیے روزگار پیدا کرنا، ان کے لیے آمدنی کا ذریعہ پیدا کرنا ایک اولین ترجیح ہے۔ تو ایک بہت بڑا ذریعہ وہاں پر جو ہے زراعت کا ہو سکتا ہے، لیکن زراعت کا اگر آپ نے وہاں پہ کرنی ہے تو آپ کو پانی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے پانی کرنا ہے، وہاں پہ کوئی دریا بڑے بڑے تو بہہ نہیں رہی ہے، کوئی نہری نظام بڑا نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ نے ڈیمز بنانے ہیں۔ تو اگر میں صرف ڈیمز بناؤں گا، جو ہوا ہے پہلے وہ ڈیم تو بن گئے، وہ بڑے بڑے منصوبے بن گئے، لیکن اس سے آگے جو زراعت ہونی تھی وہ نہیں ہو پائی۔ زراعت اس لیے نہیں ہو رہی ان علاقوں کے اندر کہ وہاں پہ ڈیم نہیں بنے ہوئے۔ اچھا، یہ دونوں بھی کر دیں تو اگر جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ اس بات کو خاص طور پر سمجھ سکیں گے کہ جب بھی اگر چاہتے ہیں آپ کے کسان کو اپنی جو پیداوار ہے اس کی پوری قیمت ملے اور بہت پور طریقے سے اس کو معاوضہ ملے، تو اس کی جو اجناس پیدا ہو رہی ہیں اس کے استعمال کا ذریعہ اگر وہیں پر ہو اور اس کی ویلیو ایڈیشن وہیں پر ہو سکے، تو سب سے زیادہ بہتر قیمت اس وقت ملتی ہے، اور اس کے لیے انڈسٹری کی ضرورت ہے، صنعت کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک ہی مثال میں نے رکھی جس کے اندر 3 جو ہیں وہ منسٹریوں کی کمبینیشن ہو گیا، اور یہ اگر وہاں سے انڈسٹری سامان اپنا بنا لے گی تو جب تک مراد سعید وہاں سڑکوں کا جال نہیں بچھائیں گے تو وہ منڈیوں تک نہیں پہنچ سکتی، تو کمیونیکیشن منسٹری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے جو ایک ترجیحاتی طریقے سے ایک حکمت عملی کی ہے، سب سے پہلے فاٹا کے اندر ایک بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہمارے ضم اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے لیے ترقیاتی پیکج بنا، اس کے پر کام شروع ہوا۔ پھر ہم نے یہ کام کراچی کے لیے کیا، سندھ حکومت کے ساتھ مل کر وہاں پر کام منصوبہ بندی مکمل کی گئی ہے، وہاں پہ کام شروع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جنوبی بلوچستان کے لیے ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگلا جو ہمارا قدم ہوگا، یہاں وزیر اعظم نے پہلے سے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جو شمالی اضلاع ہیں بلوچستان کے، ان کے لیے بھی اسی طریقے سے ایک مربوط
تو وہ ایک مربوط جو ہے اس کے اوپر حکمت عملی پہ وہاں پر بھی کام ہوگا. اندرون سندھ جو ہے وہاں کے لیے بھی اسی طریقے سے ہم ایک مربوط حکمت عملی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور گلگت بلتستان بڑا ایک فیصلہ کیا ہے, بڑا سیاسی فیصلہ گلگت بلتستان کے عوام نے, اور انہوں نے عمران خان کے اوپر اعتماد کا اپنا اظہار کیا ہے. ابھی وہاں پہ الیکشن ختم ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کی حکومت جلد وہاں پر بن جائے گی, اور ان کے ساتھ کام کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مربوط ترقیاتی پیکج ہم وہاں کے لیے بھی دیں گے. یہاں پر جو ہم نے کام کیا ہے اس کی پہلے بھی آپ کو ہائی لائٹس بتائی تھی, لیکن جسٹ میں کوئکلی اس کے اندر چیزیں بڑی بتا دوں. بجلی کا نظام جو ہے وہاں پر بہت بڑی آبادی ہے جس کے پاس کوئی بجلی کا کنیکشن نہیں ہے. اس وقت صرف 12% گھر ایسے ہیں جہاں بجلی کا نظام وہاں پر کنیکٹڈ ہے. اس کو بڑھا کے ہم جو ہے وہ 57% گھر جو ہیں ان 9 اضلاع کے اندر وہاں تک بجلی پہنچانے کا پروگرام بنایا گیا ہے. اس میں سے کچھ جو ہیں وہ گرڈ کے ساتھ, نیشنل قومی گرڈ جو ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیے جائیں گے, اور بہت سے ایسے ہیں. ٹوٹل 3,20,000 گھروں کا اضافہ ہوگا, جس میں سے 2,73,000 گھروں کے اندر رینیوبل انرجی کے ذریعے, سولر انرجی کے ذریعے آف گرڈ جو ہے یا لوکل گرڈز بنا کر وہاں پہ فراہم کی جائے گی. گیس کی فراہمی وہاں پہ جو ہے اس کے لیے ایک ماڈرن نظام ڈسٹریبیوشن کا کیا جا رہا ہے, اور جو لوگ زیادہ استطاعت نہیں رکھتے اور وہ مہنگی گیس نہیں خرید سکتے, ان کے لیے ہمارے جو سوشل پروٹیکشن کا, جو سماجی تحفظ کا ہمارا پروگرام ہے, احساس پروگرام, اس کے ذریعے ان کی مدد بھی کی جائے گی تاکہ وہ یہ گیس خرید سکیں. 16 نئے ڈیمز بننے جا رہے ہیں اس پیکج کے تحت, اور اس سے 1,50,000 ایکڑ اراضی جو ہے وہ زیر کاشت آئے گی, اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے روزگار کی بھی مواقع آئیں گے. سب سے بڑا اس کے اندر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے, جو PSDP کا پیسہ لگ رہا ہے, وہ سڑکوں کی کنسٹرکشن کے اوپر ہے. وہ میں اس کے بعد مراد سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کو تفصیل بتائیں گے اس کی. تعلیم کے لیے ہمارا وفاقی وزارت کا پروگرام ہے اسپائر, اس کے ذریعے 6,40,000 بچوں کو ڈسٹنس لرننگ کی, یعنی کہ جو ریموٹ لرننگ کا ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں پہ مقامی ایک اسکول بھی ہوگا, لیکن آج جو ہے جو ماڈرن ٹیچنگ میتھڈز ہیں اور سلیبس ہے اس کو بڑھانے کے لیے ٹیچرز جو ہیں وہ بڑے شہروں سے وہاں پہ کنیکٹ کر کے 6,40,000 بچوں کو اس پروگرام کے اندر بھی لایا جا رہا ہے. اور وسیلہ تعلیم پروگرام جو ہے, جو ہمارے سوشل پروٹیکشن ڈویژن, سماجی تحفظ کے ڈویژن کا پروگرام ہے, اس کے تحت بھی 83,000 بچے جو ہیں ان کو اسکول میں داخلے کے لیے نہ صرف مفت داخلہ دیا جائے گا, بلکہ ان کے والدین کو ماہانہ جو ہے وہ معاوضہ بھی ملے گا, 2,000 روپے فی لڑکی کے اور 1,500 روپے فی بچے کے, لڑکے کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ صحت کی بہت سخت سہولیات کی وہاں پہ مشکلات ہیں, تو 200 سے زیادہ بنیادی صحت مراکز جو ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ماڈرن جو ہے اکوپمنٹ لے جایا جائے گا, لیبارٹری کے وہاں پہ نظام لے جائے جائیں گے. تو 200 سے زیادہ, اور یہ جو ہے تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی ہے. خوددار بسیمہ کا وہ 146 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے. اس پروجیکٹ کے اوپر اس وقت آغاز ہو چکا ہے اور 34% اس کی پروگریس ہے. پھر ایک اور پروجیکٹ M8 ہوشاب اواران, اس کا بھی موجودہ حکومت نے آغاز کیا, اور اس کی گراؤنڈ بریک بلوچستان کے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس میں ہمارا یکمچ خاران ہے, یہ تقریباً 198 کلومیٹر کا پروجیکٹ بنتا ہے. موجودہ حکومت نے PSDP میں اس کے لیے بھی فنڈز رکھے ہیں, اور انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر ہم اس کے اوپر آغاز کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ قلعہ سیف اللہ لورالئی ویگم رڈ روڈ جو ہے N70 بنتا ہے, اور جو مغل کوٹ 81 کلومیٹر کا, اور ٹوٹل سیکشن دونوں سیکشن ملا کے 118 کلومیٹر اور 81 کلومیٹر کے یہ 2 سیکشن بن جاتے ہیں. یہ بھی موجودہ حکومت اس مالی سال کے اندر اس کا آغاز کرے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جل جاؤ بیلا, یہ بھی ساؤتھ بلوچستان کا پروجیکٹ ہے, اس کی بھی منظوری ہو چکی ہے جل جاؤ بیلا کی. نکنڈی مشکیل روڈ جو کہ سی پیک کا حصہ ہی بنتا ہے, اور 103 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ ہے. موجودہ حکومت نے اس کے لیے بھی PSDP میں پیسہ رکھا ہے, اور اس مالی سال میں اس کے اوپر بھی آغاز ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساؤتھ بلوچستان میں چند اور پروجیکٹ ہے, جس میں N25 کراڑو ود سیکشن ہے,
222 किलोमीटर का हमारा एक और प्रोजेक्ट है और टोटल इसी वद कराड़ो सेक्शन के तकरीबन 13 ब्रिजेस यहाँ पे बनते हैं और 318 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट बन जाता है। जब यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ और अभी असद भाई आपसे बात कर रहे थे कि सेहत के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोकस किया, खैबर पख्तूनख्वा से हमने सेहत इंसाफ कार्ड का आगाज़ किया, तो आपको जवाब में ये कहा जाएगा कि हमने सड़कें बनाई। फिर हम कहते हैं कि हमने तारीख़ के सबसे बड़े प्रोग्राम गुर्बत के ख़ात्मे का प्रोग्राम एहसास दिया, तो आपको कहा जाएगा कि हमने सड़कें बनाई। हम कहेंगे आपको कि बलूचिस्तान में जो बिजली का मसला था और ख़ासकर साउथ बलूचिस्तान के लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, आपको कहा जाएगा कि हमने सड़कें बनाई। जो स्टंटेड ग्रोथ होती है और जो बच्चों और ख़वातीन को पूरी ग़िज़ाई क़िल्लत नहीं मिलती, उसके प्रोजेक्ट का हम जिक्र करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि हमने सड़कें बनाई। फिर अगर आप हुनरमंद पाकिस्तान की बात करेंगे, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, आप साउथ बलूचिस्तान के लिए ई कामर्स की बात करेंगे, आप उनकी एजुकेशन की बात करेंगे, आपको एक ही जवाब मिलेगा कि हमने सड़कें बनाई। तो हमने सोचा कि आपको ये भी बताए कि इस वक्त जो प्लानिंग से हमारे प्रोजेक्ट की मंजूरी हो चुकी है, या हमने आगाज़ कर लिया बलूचिस्तान के अंदर, या हम इस माली साल के अंदर ही इन प्रोजेक्ट के ऊपर आगाज़ करेंगे, तो वो कितने बनते हैं। 3083 किलोमीटर की सड़कें हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, 3083 किलोमीटर। और अगर हम पिछली दो हुकूमतों की बात करें तो उन्होंने मिलकर 1325 किलोमीटर की सड़कें बनाई थी। मतलब ये कि उनके दुगने से भी ज़्यादा इस वक्त सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर हम सड़कें बनाने जा रहे हैं। टोटल जो बलूचिस्तान में इस वक्त सिर्फ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है उसकी लागत बनती है 250 अरब की। 250 अरब की प्रोजेक्ट इस वक्त हम वहाँ पे कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर की क़ियादत में और प्लानिंग कमीशन को जो जिम्मेदारी मिली है और उन्होंने फिर आगे जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को टारगेट दिए हैं, मैं पूरी कौम को और ख़ासकर साउथ बलूचिस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मगरबी रूट के ऊपर अल्लाह का शुक्र है हमारे दौर में आगाज़ हो गया, होशाब अवारान M8 का भी आगाज़ हो चुका, खुशदार बसीमा का भी आगाज़ हो गया और 3083 किलोमीटर की सड़कें इंशाअल्लाह इसी माली साल के अंदर हम यहाँ पे शुरू करेंगे और उसकी तकमील भी अपने वक्त के अंदर यकीनी बनाएंगे। तो बाकी मनसूबों के अलावा भी अगर सड़कों की बात होती है तो हमने 3 गुना माजी की हुकूमत है और 10 साल जो उनका दौर था उससे 2 साल के अंदर ज़्यादा सड़कों की तकमील की। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक तो अपनी जो शुक्रिया है एज अ बलूचिस्तानी और बलूचिस्तान के तरफ से ये बयान दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि 13 नवंबर 2020 अगर देखा जाए एक बहुत ही तारीख़ी दिन था हम सब के लिए, सिर्फ बलूचिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का जो विज़न है और जो एहसास है, मैं कहती रहती हूँ, वो मेरे पिछले 20 साल जो मैंने सियासत में गुजारे हैं, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं देखती हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर ख़ुद अपने कंपैशन, कंसिडरेशन और सारे जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं उनको एक ही नज़र से देख रहे हैं। इट वाज़ पहली दफ़ा तारीख़ी इसलिए है कि 47 साल बाद एक प्राइम मिनिस्टर KH डिस्ट्रिक्ट तुर्बत आए, और 47 साल बाद मैं इसलिए कहती हूँ कि उनसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए थे जिन्होंने एक्चुअली लोगों के साथ मिले। मतलब प्राइम मिनिस्टर उसके दरमियान में नेचुरली वी हैड प्राइम मिनिस्टर्स कमिंग इन एंड आउट, लेकिन वो हवाई हेलीकॉप्टर्स में दौरे अपने लगा के निकल जाते थे, या ज़्यादा अगर 1-2 घंटे आते भी थे, दे वुड जस्ट स्पेसिफिक एक एरिया में जाके और वहाँ से निकल जाते थे। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि एक प्राइम मिनिस्टर आए, औरतों से, बच्चों से, स्टूडेंट्स से, अवाम से, पब्लिक से एक ऐसी इंटरेक्शन की कि वहाँ के लोगों की उम्मीदें और इंशाअल्लाह ताला जो बातें हम अब कर रही हैं,
within 3 years میرے خیال میں یا 4 سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی آن گراؤنڈ یہ چیزیں ایک حقیقت ہوں گی, اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی انڈر سروڈ 9 ڈسٹرکٹس جو ود ان بلوچستان بھی انڈر سروڈ ایریاز ہیں, اس لیے وہ ایریا ٹارگٹ کیا گیا ہے فیز 1 میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہم سب کے لیے اینڈ فار ایچ اینڈ ایوری پاکستانی. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں, یہ صرف اور صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں. جو اکثر کہا جاتا ہے ایک نیریٹو بلوچستان میں کہ یہ جو بھی ہوتا ہے بلوچستان میں اگر فیڈرل کرتا ہے تو یہ یا تو پنجاب کے لیے کر رہے ہیں یا تو فیڈریشن کے لیے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی پروجیکٹس جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ ان 9 ڈسٹرکٹس کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں, ان کی زندگیاں بہتر بنانے اور تبدیل کرنے میں اور ان کو مین سٹریم پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں پروگریس میں لانے کے لیے ہو رہے ہیں. سو دیز آر ہسٹوریکل تھنگس جو شاید ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے, لیکن ہم بلوچستان والوں کو اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے. اس میں فردر اسد ول ایمفسائز بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میجر فریم ورک جو تھا جس میں ہمیں میرے خیال میں 2 مہینے لگے ہیں دن رات. اسد عمر اینڈ ہز ٹیم, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہم سب نے مل کے دن رات کوشش کی کہ جو منسٹر صاحب کا ایک ہے اپنے لوگوں کے لیے, ایک جو احساس ہے اپنے لوگوں کے لیے, اس کو ہم آن گراؤنڈ ریالٹی میں کیسے چینج کریں. سو اٹس بین اے لاٹ آف ورک, انٹینسو ورک, اور الحمدللہ سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے کہ پیپر ورک ہو جاتا ہے لیکن وہ پیسے کہاں سے آئیں گے, اور خاص کر جن حالات میں ہم ہیں پاکستان میں, اس کے باوجود وہ پاکٹ آف منی بھی الحمدللہ از ویری مچ دیر. ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بھی تھوڑا بہت اپنا حصہ اس ساؤتھ بلوچستان پیکیج میں ڈالا ہے. روزگار ہوئے ہوئے تھے, اور کل ہم وہاں کی جو سرمایہ کار ہیں, جو وہاں کے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان سے سن رہے تھے کہ جی لوگوں کی کمی پڑ گئی ہے, مزدور اس وقت کم ہمیں مل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سارے پاکستان سے آپ کو ایسی آواز آتی ہوئی نظر آئے گی. یہ جو جن آپ جنوبی اضلاع کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی اتنی ہی زیادہ ہے. آپ کو پتا ہوگا چند ماہ پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے اور مسلسل واقعات ہو رہے ہیں, اور ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سیکورٹی انتہائی ضروری ہے. سی پیک کے لیے تو پہلے سیکورٹی ڈویژن بنا ہوا ہے, تو آیا یہ سیکورٹی سی پیک ڈویژن جو ہے سیکورٹی ڈویژن اسی کے حوالے کی جائے گی, یا اس کو سیکور کیسے کیا جائے گا, وہاں پہ کام کرنے والوں بھی اعتماد کیسے دلایا جائے گا کہ وہ وہاں پہ کام کریں, وہ سیکور ہے. ظاہر ہے جی اس کی جو لیڈ ہے وہ تو بلوچستان حکومت کے پاس ہے, لیکن ہمارے جو عسکری ادارے جو ہیں ان کی بھرپور سپورٹ ان کو حاصل ہے. سدرن کمانڈ کی پوری سپورٹ سیکورٹی کے لحاظ سے بھی حاصل ہے ان کو. وہاں پر 3 مختلف فارمیشنز ہیں جو ان 9 اضلاع کے اندر آپریٹ کرتے ہیں. اس میں 33rd ڈیو ہے, 44 ڈیو ہے, اور IGFC ساؤتھ ہے. تو وہ اس کا باقاعدہ طور پہ بالکل سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کریں. لیکن میں آپ کو ایک بات بولوں, آپ کے سوال سے ایک چیز آتی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ سیکورٹی ہوگی تو ترقی ہوگی, یا ترقی ہوگی تو سیکورٹی ہوگی؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے. یہ ہم نے پاکستان کا کیا سلسلہ کار بنایا ہوا ہے کہ پہلے نوجوانوں کو نہ تعلیم دو, نہ روزگار دو, پھر جو وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر ٹینک بھیج دو اور F-16 بھیج دو, ان پہ بمباری کرو, اور جو خود نہ کنٹرول ہونے تو پھر امریکہ سے جو ہے وہ ڈرون اٹیکس ان کے اوپر کرانا شروع کر دو. کیا کیا آپ نے فاٹا کے اندر, کیا کیا آپ نے سوات کے اندر, سوائے تباہی پھیلانے کے آپ نے کیا کہ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ملک چلانے کا؟ ان کو بااختیار کریں, ان کو روزگار دیں, ان کو پورا پاکستانی, ان کو وہی حصہ دیں, موقع دیں پاکستانی ہونے کا جو اسلام آباد, لاہور اور کراچی والے کو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم سے زیادہ بہتر کام کر کے دکھائیں گے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں سیاسی تبدیلی کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اس وجہ سے تو نہیں ہے کوئی سیاسی جو تبدیلی ہے آپ کی اس کو دور کرنے کے لیے 2 سال کے بعد
دیکھیں نہیں اس کی پہلی بات تو یہ کام جو ہے بلوچستان سے شروع نہیں ہو رہا. سب سے پہلے کام جو ہے فاٹا سے شروع ہوا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ہم کراچی پہنچے, ابھی جنوبی بلوچستان ہے, اس کے بعد شمالی بلوچستان, ہم نے اندرون سندھ کام کرنا ہے, ہم نے گلگت بلتستان کام کرنا ہے. پنجاب کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ سب سے بڑا آبادی کا حصہ ہے پاکستان کا, وہ تو ہے ہی ہے. پنجاب کو تو اٹینشن ملتی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی پنجاب میں کام ہوتا رہے گا, بڑے بڑے منصوبے وہاں پہ بھی آ رہے. تو یہ سارے پاکستان, یہ ہے عمران خان کا ویژن. میں دوبارہ دہراؤں گا, کیا بولتے ہیں عمران خان, کیا بولتے نہیں ہیں, کیا دل سے یقین کرتے ہیں. میں نے کمزور ترین پاکستانی کو اور پسماندہ ترین پاکستان کے علاقے کو اٹھانا. سیاسی تبدیلی کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے بلوچستان میں, تو سیاسی تبدیلی تو نہیں ہے. سر یہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی, کیونکہ میں نے اس دن رضاکاروں کی ریکویسٹ بھی کی تھی کہ کوئی رضاکار ہمیں چاہیے کہ بیانیہ بیچارہ جو زخمیوں کے لہو لہان آخری سانس ان کا گرا ہوا ہے اس کو دفنانے کے لیے ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہونے جا رہے ہیں. وہ ایک دوسرے سے زیادہ لڑتے ہیں, ہمارے پر توپیں ان کی کم ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی گر گر کے جو ہے ہماری حکومت کی طرف آنی ہو. یہ تبدیلی تو شاید ہو جائے. اس کے باوجود شکایات آتی رہی, آپ اس کو کیسے صاف شفاف بنائیں گے کہ بعد میں اگلی حکومت آ کر یا اگر آپ کی حکومت آتی ہے شکایات نہ ہوں, اور جیسا کہ زبیدہ جلال بھی وہاں سے آئی ہیں, یہ بھی آ کر اگلی حکومت میں آپ اس حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھ کر یہ کہیں کہ رشتہ نے اچھا نہیں کیا. اگر اچھا نہیں کریں گے تو مجھے یقین ہے زبیدہ جلال سچ بولنے والی ہیں, وہ یہی کہیں گے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا نہیں کیا. سچ ہی بولنا چاہیے ہمیشہ. لیکن دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا تجربہ جو ہے نا وہ دو بنیاد پہ رہا ہے. ایک تو جب آپ منصوبے الگ الگ کرتے ہیں نا تو ان کا آپس میں ربط پیدا نہیں ہوتا, اور جو پورا بھرپور فائدہ ہونا چاہیے اس علاقے کے عوام کو وہ نہیں ہوتا. اور جبھی یہ بھی شکایات پیدا ہوتی ہیں کہ بلوچستان والے بولتے ہیں کہ اچھا جی آپ گوادر سے بنائیں گے اور M5 بنا کے لے جائیں گے تو ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے. اس پورے پروگرام کا جو مرکز ہم نے بنایا تھا, اگر ہماری پریزنٹیشن بھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا, وہ مرکز ہے ان 9 اضلاع کے نوجوان, یہ مرکز ہے, اور وہاں کے جو عوام ہیں. تو اور اس کو مربوط طریقے سے بنایا گیا, اور اس کے لیے خاص طور پہ گورننس اسٹرکچر بھی بنایا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اس کی پروگریس سے آگاہ بھی کرتے رہیں گے. یہ بتائیے کہ جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مہاجرائی کی جو چل رہی ہے, یہ حکومت کے جو باقی ٹائم ہے یہ اسی کا چلتا رہے گا, یا کوئی وقت آئے گا کہ عوام کے بارے میں بھی کوئی اس وقت جو عوام کی حالت ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی آپ. سر پہلے تو میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہترین ماسک پہنا ہوا ہے. یہ میں آپ سے چراؤں گا انشاءاللہ اس میں سے زبردست. اگر جن کو نہیں نظر آ رہا پاکستان کا جھنڈا ہے ان کے ماسک کے اوپر, زبردست. اچھا سر جی دیکھیں, ہم تو عوام کے کام پہ لگے ہوئے, پچھلے بھی ہم آپ کے ساتھ کیا بات کریں. اور یہ جیسے زبیدہ جلال بتا رہی, میں آپ کو سچ بتاؤں یہ دل سے محنت کی ہے ہم نے اس پیکج کے اوپر, کیونکہ یہ وہ پاکستانی ہے جن کا حق بنتا ہے, واقعی میں حق بنتا ہے اس ریاست کے وسائل کے اوپر. تو ہم تو عوام کے کام کر رہے ہیں. وہ کل بھی آپ نے دیکھا وزیر اعظم عام کھڑے تھے, آپ نے دیکھیں میں ایک انڈسٹری کے بیک گراؤنڈ سے ہوں, میں بزنس کے بیک گراؤنڈ سے ہوں, 27 سال میں جو ہو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر رہا ہوں. ہم بہت بیٹھے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز کے اندر. میں سچی بات ہے میں نے اتنی مثبت باتیں کبھی پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں سنی جو ہم کل سن کے آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے کوئی مسائل حل ہو رہے ہیں تو یہ مثبت باتیں کر رہے ہیں. سو ہم تو اس پہ لگے ہوئے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, مجھے پتہ نہیں محاذرائی ہے کس بات کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر بات کرنے کو تیار ہیں. حکومتوں کو کام ہوتا ہے دروازے کھلے رکھنا. ہمارے دروازے کھلے ہیں, آپ آئیے, جس چیز پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے عوام کے جس مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ ہم سے بات کریں. ہم NRO نہیں دیں گے. ہم صرف یہی کہتے ہیں نا, ہم NRO نہیں دیں گے. ان کا تو اس وقت دعویٰ یہ ہے کہ ہم NRO مانگ نہیں رہے, تو پھر محاذرائی کس بات کی ہے. وہ اور بات ہے کہ جب حقیقی طور پہ آخری دفعہ ہم بیٹھے تھے دسمبر کے اندر فاٹف کے قوانین کے لیے ہم بیٹھے, تو سامنے انہوں نے ہمارے ایک فہرست رکھ دی کہ یہ نیب قوانین میں 34 شق کے اندر ترمیم آپ کریں گے, اور جو شکنجے میں پکڑے گئے ہیں چوری کرتے ہوئے ان کو بچائیں گے, تو پھر ہم آپ سے فیٹف کے اوپر بات کریں گے, ورنہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اسلام آباد آپ کور کرتے رہے ہیں حکومتوں کو. 2008 میں ختم ہوا تھا مشرف صاحب کا وقت, 12 سال گزر گئے. میرے خیال میں اسلام آباد میں کوئی 3 سے 4 مہینے ایسے نہیں گزرتے جس کے اندر یہ افواہ نہ گردش کر رہی ہو کہ حکومت جانے والی ہے. 12 سال بھی گزر گئے, اگلے 3 سال بھی گزر جائیں گے.
اپوزیشن والے میں تو بڑا خوش ہوں اسی چکر کے اندر لگے رہیں, یہ اپنا ٹائم برباد کرتے رہیں, ورنہ اگر یہ سمجھدار ہو گئے تو یہ اگلے الیکشن کی تیاری نہ کرنی شروع کر دیں, کیونکہ اگلے الیکشن سے پہلے بدلنا کچھ نہیں ہے. تھینک یو جی. وفاقی وزراء اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. مراد سعید, زبیدہ جلال, اسد عمر اور شبلی فراز ہمراہ تھے. مراد سعید نے کہا کہ وزیر اعظم ذکر کرتے تھے کہ ضم شدہ اضلاع محرومیوں کا شکار ہیں. جنوبی پنجاب کے لیے وفاق کی جانب سے بڑے پیکج کا اعلان کیا گیا. مغربی روٹ ایک خواب تھا جسے موجودہ حکومت نے حقیقت میں بدلا.